السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 105 سے 111 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سامعین، یاد رہے کہ اس میں سورۃ السجدہ ہے اور سجدے کی آیت سننے یا پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو سننے کے بعد سجدہ تلاوت کر لیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ له وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یعنی قرآن شیاطین کے خلط ملط سے محفوظ رہا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی، لہذا قرآن کا ایک ایک جملہ، کلمہ اور حروف برحق ہے۔ اس آیت شریفہ کا یہ جملہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو باذن اللہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ مشہور بزرگ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین
خارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس علاج کی خاطر گئے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت اور خوش لباس، ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا خارورہ دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے اللہ کے دشمن سے مدد چاہتے ہو، خارورہ پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام میں درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو بالحق انزلناہ و بالحق نزل۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام ہو گیا، اور حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے اور قرآن کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے مضامین بآسانی سننے والوں کے ذہن نشین ہوتے رہیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کی ضرورت کے مطابق نازل کیا۔ آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اور اپنے لیے نعمت آخرت اختیار کرو یا عذاب جہنم، وہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن جن سلیم الفطرت لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا، یعنی مومنین اہل کتاب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتظار و جستجو میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر وغیرہ، ہم رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو جب ان حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 108 اور 109 میں ارشاد ہے اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ گزشتہ آیت میں جن سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اگلی آیت میں انہی کے قول و فعل کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل ہر عیب سے پاک ہے، لہذا وہ وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے، تو بے شک ہمارے رب عز و جل کا وعدہ پورا ہونے والا تھا جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے، اور یہ وعدہ پورا ہو چکا۔ یہ تو ان حضرات کا قول و عقیدہ تھا، اور ان کا عمل یہ ہے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز سے اور نرم دلی سے روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے خشوع و خضوع کو اور ان کے دلوں کے جھکنے اور بڑھا دیتا ہے، جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے، اس لیے جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناؤ، اور یہ رونا اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم دل میں نرمی اور خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو، اس کے بہت سے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں۔ جیسے اللہ عز و جل کے 99 نام معروف ہیں اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں۔ اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے۔ آپ جس وقت اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھایا کرتے تو اپنی آواز مبارک قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے۔ جب کافر سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کی شان میں گستاخانہ کلمات بکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نماز کی قرات کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن لیں گے تو بیہودہ کلمات بکیں گے۔ اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکے، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ آیت میں فرمایا گیا کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کو رب کی بیٹیاں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اے حبیب مزید یہ کہو کہ بادشاہی میں اس رب عز و جل کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، نیز کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو، کہ کمزور کو ہی مددگار کی حاجت ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا فرمایا گیا۔ اس مناسبت سے یہاں حمد کے 3 فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تیسری حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح بڑائی بیان کرنے کا فرمایا گیا۔ اس کی مناسبت سے یہاں تکبیر کہنے کے 2 فضائل ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے اس کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی فضا بھر دیتا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کلمے کا ثواب، اس کی عظمت ان تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری کوتاہ نظریں ان آسمان زمین تک ہی محدود ہیں، ورنہ رب تعالیٰ کی کبریائی کے مقابل آسمان و زمین کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حمد و ثنا اور عظمت و بڑائی بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العز رکھا ہے، اور بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قل الحمدللہ الذی سکھائی جاتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان